الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں اے بی میڈیا اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حاذق شہزاد۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اس وقت بے حیائی، فحاشی، عریانی کی ایک یلغار ہے اور مسلمانوں کی اکثریت جو ہے وہ اس وقت فحاشی اور عریانی اور اس کا شکار ہو چکی ہے۔ تو اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران لیاقت صاحب سعودی عرب سے، جن کا اس چیز کے اوپر کافی تجربہ ہے اور وہ اس میں کافی سرچ کرتے ہیں۔ تو آج وہ ہمیں بتائیں گے، اس حوالے سے ہماری رہنمائی کریں گے کہ یہ ہمارے معاشرے میں بلکہ پوری دنیا میں اس وقت یہ جو بیماری پھیل چکی ہے، پھیل تو چکی ہے، لیکن اس کا حل کیا ہے، کس طریقے سے ہم اس سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، اور اس کا حل جو ہے وہ نوجوانوں کے لیے یا سب کے لیے ایک جیسا ہے، یا نوجوانوں کے لیے علیحدہ ہے، بڑوں کے لیے علیحدہ ہے، اور کیا اس میں صرف نوجوان ہی شامل ہیں، مرد ہی شامل ہیں، یا عورتیں بھی اس کا شکار ہیں، لڑکیاں بھی اس کا شکار ہیں۔ تو ہمیں جوائن کیا ہے سعودی عرب سے عمران لیاقت صاحب نے۔ جی عمران صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی حاذق بھائی، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے دعوت دی، اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ پوری دنیا میں یہ مسئلہ اس وقت ایک سنگین وبا کی صورت اختیار کر جی جی چکا ہے، کیا مسلمان، کیا عیسائی، کیا یہودی، سب اس سے متاثر ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ انگریز جنہوں نے یہ چیزیں شروع کی ہیں، اب وہ بھی اس سے پریشان ہیں۔ ایک طرف تو ان کی یہ انڈسٹری چل رہی ہے، $1 ٹریلین انڈسٹری ہے، لیکن اب اس بات پہ وہاں بھی بات ہو رہی ہے، اور یہ جو نو فیب کا کانسیپٹ ہے یہ مغرب سے ہی آیا ہے۔ نوجوان سوشل انزائٹی کا شکار ہو رہے ہیں، ان کی شادی شدہ زندگی متاثر ہو رہی ہے، اور نوجوان اس مسئلے میں پھنسے ہیں کہ ان کو اپنی بیوی میں یا اپنی پارٹنر میں وہ انٹرسٹ محسوس نہیں جی ہوتا۔ جو دلچسپی ان کو اس چیز میں نظر آتی ہے کہ وہ سارا دن ایک بند کمرے میں اندھیرا کر کے بیٹھے رہیں اور اسکرین پہ یہ جو جی دیکھتے ہیں۔ فحاشی ہے اس کو دیکھتے رہیں۔ تو اس پہ ہم نے پچھلے سیشن میں بات کی تھی کہ یہ مسئلہ بلا تفریق پوری دنیا میں پھیل چکا ہے، اس میں سارے ممالک اس کی لپیٹ میں ہیں، اور اس پہ ہم نے کافی تفصیلی بات کی کہ 12 سال کے بچے بھی اس جی مسئلے کا شکار ہیں۔ تو انشاءاللہ آج کوشش کریں گے مختصر وقت میں کہ اس پہ بات کی جائے کہ یہ مسئلہ بنا کیسے اور اب اس کا حل کیا ہے۔ جی اچھا، جب تک ہم کسی مسئلے کی جڑ کو نہیں سمجھ جاتے، اس کا حل کرنا کسی بھی مسئلے کا یا بیماری کا مشکل ہے۔ تو آج اس کی جڑ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آسان لفظوں میں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو جسمانی اور ذہنی نظام بنایا ہے یہ ایک شاہکار ہے۔ اللہ نے بے انسان کو شک، اتنی صلاحیتیں دی ہیں کہ اگر بے وہ اس شک۔ کو مثبت طریقے سے استعمال کرے تو وہ کیا کیا کر رہا ہوتا ہے دنیا میں۔ اب یہی صلاحیتیں جب منفی طریقے سے استعمال ہوتی ہیں تو پھر بربادی بھی ہے۔ تو انسان کے دماغ کے اندر ایک ریوارڈ سسٹم ہوتا ہے۔ ریوارڈ سسٹم انگلش کا لفظ ہے، تو اس کا مطلب ہو گیا، ریوارڈ کا مطلب ہے انعام اور سسٹم کا مطلب ہے نظام۔ تو انسان کا جو دماغ ہے، چونکہ وہ سردار ہے پورے جسم کا، تو وہ انسان کو لے کے چلتا ہے۔ اب وہ انسان کو بتاتا ہے کہ کس چیز میں مزہ آ رہا ہے اس کو دوبارہ کیا جائے، اور کس چیز کو وہ انجوائے نہیں کر رہا تو اس کو چھوڑ دیں۔ اب جب بھی انسان کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے اس کے جسم کو لطف ملتا ہے، جب وہ پہلی دفعہ کرتا ہے تو اس کے دماغ کو اندازہ ہو گیا کہ اس کام سے اس کو لطف ملا، تو دماغ اس کو ریکارڈ کر لیتا ہے۔ دماغ کی ایک یادداشت ہے، ایک میموری ہے، اس میں وہ ریکارڈ کر لیتا ہے، اور پھر بعد میں وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ پچھلی دفعہ جب آپ نے یہ کام کیا تھا تو اس سے مزہ آیا تھا، اس کو دوبارہ کیا جائے۔ تو یہ ایک سسٹم ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو کہ اگر ایک بندہ پہلی دفعہ پیزا کھاتا ہے یا کوئی ایسی چیز کھاتا ہے جو اس نے زندگی میں پہلی دفعہ نہیں کھائی، تو اس کے دماغ کو اس چیز کا ایکسپیرینس نہیں، لیکن جب اس نے کھا لی اور اس کو لذت محسوس ہوئی تو دماغ نے ریکارڈ کر لیا۔ اگلی دفعہ اس کا پیزا کھانے کا دل چاہے گا، اور جب ایسی سچویشن آئے گی تو دماغ ایک کیمیکل ریلیز کرتا ہے، ایک ہارمون ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ڈوپامین۔ یہ بڑا اہم ہے ہماری زندگی میں، دماغ اس کو ریلیز کرتا ہے، اور یہ ڈیمانڈ کی ایک ٹائم ہوتا ہے کہ یہ کام آپ نے پہلے کیا تھا تو ابھی دوبارہ کریں۔ اب مختلف کاموں پہ انسان کا ڈوپامین مختلف مقدار میں خارج ہوتا ہے۔ پورن دیکھنا، جو فحش فلمیں ہیں اور منشیات ہیں، اس پہ جو ریلیز ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہے، وہ اتنا زیادہ ہے کہ انسان کو بے بس کر دیتا ہے۔
یعنی پیزا کھانے کی خواہش یا کوئی برگر کھانے کی خواہش یا بریانی کھانے کی خواہش اتنی بندے پہ حاوی نہیں ہوتی کہ بندہ بے بس ہو جائے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جو منشیات لوگ استعمال کرتے ہیں یا جو فوحش فلمیں دیکھتے ہیں وہ اپنے آپ کو اتنا بے بس محسوس کرتے ہیں اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ جب ہم یہ فلمیں دیکھ لیں گے رات جا کے تو ہم نے پچھتانا بھی ہے, صبح اٹھ کے توبہ بھی کرنی ہے, اللہ کی بارگاہ میں رونا بھی ہے, لیکن وہ اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتے ہیں. اب ہم نے اس بے بسی سے کیسے نکلنا ہے؟ ٹھیک ہے, دماغ نے ایک چیز ریکارڈ کر لی کہ اس کام میں مزہ آیا تھا, اب وہ ڈوپامین ریلیز کر کے ہمیں بار بار دعوت دے رہا ہے کہ آپ یہ کام کریں. ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک تو ہمیں جب سمجھ آ گئی کہ ہمارا دماغ اب ہائی جیک ہو چکا ہے, ہم نے اس کو واپس لے کے آنا ہے, تو ایک تو ہم نے اس کام کو نہیں کرنا, اپنے آپ کو روکنا ہے. اب روکنا مشکل ہوگا, اس میں دماغ جو ہے وہ ہمیں ڈسٹرب کرے گا بار بار کہ آپ وہ کام کریں, اس کی ڈیمانڈ بڑی اسٹرانگ ہو جاتی ہے. تو روکنے میں ایک تو ہم نے یہ بات سمجھ لی کہ یہ چیز ہمارے لیے غلط ہے, ہم نے اپنے آپ کو اس سے روکنا ہے. دوسرا ہم نے یہ کرنا ہے کہ دماغ کی ایک عادت یہ بھی ہے کہ اس کو چیزیں بلائی بھی جا سکتی ہیں. میں کچھ عرصہ پہلے کوٹیشن پڑھ رہا تھا, ایک سائیکولوجسٹ ہے ان کی, انہوں نے فرمایا کہ جس طرح ایک کمپیوٹر میں پرانی فائلیں ہم ڈیلیٹ کر کے نئی فائلیں سیو کر سکتے ہیں, دماغ کا بھی بالکل یہ حساب ہے. اب ہم نے اس کو ڈیل کرنا ہے. اچھا, اس میں میں ایک مثال نوجوانوں کو دیا کرتا ہوں جو مجھ سے بات کرتے ہیں کہ اگر ایک بچے نے اپنے ہاتھ میں چھری پکڑ لی ہے اور بچے کو نہیں پتا کہ یہ چھری اس کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ اور وہ اس سے کھیلنا چاہتا ہے, تو اب ہمارے پاس دو طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم اس کو تھپڑ لگائیں یا ڈانٹ کے اس سے چھری لے لیں, اس کوشش میں چھری چھینتے ہوئے اس کا ہاتھ زخمی بھی ہو سکتا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو اس کا من پسند کھلونا پکڑائیں یا کوئی چاکلیٹ پکڑائیں اور اس سے چھری لے لیں, تو یہ دوسرا طریقہ زیادہ بہتر ہے. اب ہم نے دماغ کو بھی اسی طرح ٹریٹ کرنا ہے. ہم نے دماغ کو, دیکھیں دماغ جو ہے وہ گناہ اور ثواب کو نہیں سمجھتا, اور نہ وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ جو چیز وہ کرنے جا رہا ہے یا کروانے ہم سے جا رہا ہے وہ نقصان دہ ہے یا فائدہ مند ہے. اس کو صرف یہ پتا ہے کہ اس کام میں لذت ہے اور اس کام میں نہیں. تو اب ہم نے دماغ کو یہ کرنا ہے جو بچے کے ساتھ کام کیا کہ اس سے وہ ایکٹیویٹی لے لینی ہے کہ بھئی اب آپ کو یہ نہیں دینی, یہ نقصان دہ ہے, اور اس کو کوئی اور ایکٹیویٹی پکڑا دینی ہے. اب اور ایکٹیویٹی کیا ہوگی, اس کے بارے میں نے ایک سائیکولوجسٹ ہے ان سے سنا کہ جب بھی کوئی بندہ کسی بری لت کو چھوڑنا چاہتا ہے اور اس کا فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ 10 ایسے کاموں کی لسٹ بنائے جس سے اس کو خوشی ملتی ہے لیکن وہ کام اس کے لیے نقصان دہ نہ ہو, اور ان میں سے 3 کام فوراً کرنا شروع کر دے. مثال کے طور پہ کسی کو کتاب پڑھنا اچھا لگتا ہے وہ کتاب پڑھے, کسی کو جانوروں کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتا ہے, کئی لوگوں کو مرغیاں پالنے کا, طوطا بلی رکھنے کا شوق ہے, کچھ لوگ پودوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں, کچھ لوگ نو فیب گروپس میں کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ مختلف ایکٹیویٹیز ہیں, ان کو وہ بندہ اڈاپٹ کرے, پرانی ایکٹیویٹی کو نئی ایکٹیویٹی سے ریپلیس کرے. تو سائنٹسٹ بتاتے ہیں کہ تقریباً 90 دن کا وقت ہے کہ اگر آپ ان 90 دنوں میں اپنی کسی عادت کو چھوڑنا چاہتے ہیں, اس کو چھوڑ کے نئی عادت کو اس کی جگہ اپنائیں اور تنہائی سے دور رہیں, تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس سے نکل آئیں گے. اور یہاں ایک بات میں ایڈ کر دوں کہ میرے ساتھ پچھلے تقریباً 1 سال سے بہت سے ایسے لڑکے رابطے میں تھے جو اب مجھے بتاتے ہیں کہ ان کو تقریباً 5 مہینے ہو گئے ہیں, کسی کو 7 مہینے ہو گئے ہیں کہ نہ اس نے فحش فلمیں دیکھی ہیں اور نہ خود لذتی کی ہے, اور اب وہ بہتر زندگی گزار رہے ہیں. جی محترم ناظرین کرام, محترم عمران لیاقت صاحب بڑے ہی اچھے انداز سے ہماری رہنمائی فرما رہے تھے کہ کس طریقے سے ہم جو ہے وہ اس بے حیائی کی لت کا شکار ہوتے ہیں. میڈیکلی بھی وہ واضح کر رہے تھے, اور کس طریقے سے اس سے بچا جا سکتا ہے. تو بہترین انہوں نے اس کی وضاحت فرمائی ہے اور اس کا حل یہ بتایا ہمیں کہ ہم جو ہے وہ اس کو یعنی اس سے باہر نکلنے کے لیے, اس لت سے بچنے کے لیے, اس بے حیائی کی یلغار سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو مثبت کاموں کے اندر جو ہے وہ ہم مصروف کریں, یعنی اچھے کاموں کے اندر مصروف کریں. تو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. امید ہے آپ کو یہ ہماری جو ہے وہ ڈسکشن پسند آئی بھی ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نشست کو, اس گفتگو کو ہمارے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند بنائے, ذریعہ نجات بنائے. اگر آپ اس پلیٹ فارم پر AB میڈیا پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹو ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں. ہمیں دیجیے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.